جو کہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایرانین جو میسائل اٹیکس ہیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے یہ چیز، وہ یہ ہے کہ یہ جو جی سی سی کے ملک ہے پیسہ بے تحاشا ہے، ان کے پاس تیل بے تحاشا ہے، گیس بھی ہے، لیکن اپنی ڈیفنس نہیں کر سکتے یہ امریکہ کے بغیر ڈیفنس لیس ہیں یہ، اس لیے کہ جیسے جیسے ایران کے حملے ہوئے ہیں اس میں امریکہ نے تو کوشش بھی نہیں کی ان کو ڈیفینڈ کرنے کی، امریکہ تو اپنی جنگ پہ ہی لگا رہا۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے، بلکہ کچھ عرب اینالسٹ نے کہا ہے یہ کھل کے کہ ہمیں تو ابینڈن کر دیا امریکہ نے، ہماری تو مدد ہی نہیں کی امریکہ نے، ہمیں ڈیفینڈ ہی نہیں کیا۔ سو دیکھیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایران کے جو آبجیکٹیوز ہیں کہ ان کو ڈیوائڈ بھی کیا جائے، ان پہ پریشر بھی ڈالا جائے اور ان کو دکھایا جائے کہ جو ان کی ڈیفنس ریلائنس ہے امریکہ پہ وہ کتنی فریجائل ہے اور کرائسس میں نہ ہونے کے برابر۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، تو کیا اس بات کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ اب خلیجی ممالک بھی ایرانی حملوں کے آگے بے بس ہیں اور ان ممالک کے کہنے پر امریکہ اپنے حملے ایران پر بند کر دے گا؟ اب تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے، جو نقصان اٹھا رہے ہیں جی سی سی کے ممالک۔ ابھی تو کچھ نہیں ہم کہہ سکتے، مگر یہ ضرور ہے کہ یہ امریکہ کو کہیں گے کہ یہ جنگ اتنی طویل نہ کریں، بیکاز وہ اتنے لمبے عرصے کے لیے نقصان نہیں اٹھا سکتے۔ اگر تیل بند ہو جاتا ہے، اس کی سپلائی افیکٹ ہوتی ہے، گلوبل سپلائی، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرموز کو مور اور لیس ڈی فیکٹو بند ہی کر دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ٹینکر اگر یہاں سے گزرے گا تو اس پہ ہم حملہ کریں گے۔ تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہاں سے شپنگ نہیں ہو سکتی تو دیکھیں پھر آئل کی جو گلوبل سپلائی ہے وہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوگی، جس کا پھر نقصان مارکیٹس میں یورپ کو ہوگا، پاکستان کو بھی ہوگا، مگر اس کے ساتھ نقصان ان ملکوں کو بھی ہوگا نا جو کہ آئل ایکسپورٹنگ ممالک۔ اچھا، اب ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے باوجود ایران میں رجیم چینج کا جو پلان تھا وہ تو ناکام دکھائی دے رہا ہے، تو اب امریکہ اور اسرائیل کے پاس یہی آپشن بچا ہے کہ وہ ایران پر حملے جاری رکھے اور جنگ کو مزید لمبا کرے؟ ان کے آفیشلز کے بقول، یعنی کہ امریکن آفیشلز کے بقول، تو ان کا خیال ہے اور یہ کہا ہے انہوں نے پبلکلی کہ جو حملوں کا پریشر ہے اس سے ایران کے جو عوام ہیں they will rise up against the regime۔ لیکن میں سمجھتی ہوں یہ تو خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں یہ لوگ، رجیم چینج کوئی نہیں ہونا۔ ایران کی جو رجیم ہے وہ انٹرینچڈ ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ایک ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر تو پیپل کلوز رینکس، جو لوگ نہیں بھی پسند کرتے کسی حکومت کو وہ بھی حکومت کی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیکاز ان کے ملک کی بات ہوتی ہے پھر۔ تو یہ اگر امریکہ کی کیلکولیشن ہے تو یہ بھی غلط ثابت ہوگی۔ دیکھیں اس جنگ میں میں سمجھتی ہوں things will end badly for President Trump۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ بھی خواجہ آصف کے اس بیان سے اتفاق کریں گی کہ ایران جنگ کے بعد اسرائیل کے اب پاکستان کی سرحد کے بالکل قریب آنے کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی چیز ہے، اس لیے کہ پاکستان کو اپنی جوہری قوت پہ کانفیڈنس ہونی چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ وی شوڈ ہیو کانفیڈنس ان آر نیوکلیئر کیپیبلٹی، ہمارے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے۔ تو یہ اس طرح کی سکیئر سیناریوز میرا خیال ہے پیش کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ یہ وقت ہے پاکستان کو ایک سیریسلی دیکھنا کہ وہ ایک پوزیشن آف پرنسپل اڈاپٹ کرے، سیریسلی اپنے بارڈر جو ہے، لمبا بارڈر ہمارا ہے جو ایران کے ساتھ، اس پہ وی شوڈ اسٹیپ اپ سیکورٹی سرویلنس، اس لیے کہ دیکھیں خطرہ تو ہے اسپل اوور فرام ایران اگر وہاں پر ایک کیوٹک سچویشن بنتی ہے آگے جا کے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اس طرح کے سکیئر سیناریوز اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ سیریسلی دیکھیں کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے پاکستان کی پوزیشن کی بات کی ہے، آج وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سینٹ کے اجلاس کے دوران یہ بیان دیا ہے کہ ایران امریکہ جنگ رکوانے اور ثالثی کے لیے پاکستان نے گزشتہ 2-3 روز سے کئی ممالک سے رابطے کیے ہیں اور اس حوالے سے کوششیں جاری ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ثالثی اب بھی ممکن ہے اور اس میں پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے جو سب سے سیریس ثالثی کرنے والا ملک تھا وہ عمان تھا، مگر آپ دیکھیں کہ عمان کا حشر کیا کیا امریکہ نے، کہ اٹ واز نیگوشیٹنگ ان بیڈ فیتھ، ایک ایسے پوائنٹ پہ مذاکرات پہنچ چکے تھے
جو کہ عمان کے فارن منسٹر نے کہا کہ a deal is within reach، یہ ان کے الفاظ ہیں. لیکن امریکہ نے کیا کیا؟ اٹیک کر دیا. پچھلے سال امریکہ نے کیا کیا؟ مذاکرات جاری تھے دوحہ میں، لیکن انہوں نے حملہ کر دیا اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ. تو اول تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ who is going to trust America under President Trump؟ کیا اعتماد ہو سکتا ہے کسی کو اگر یہ ایک ملک جو ہے وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے؟ مذاکرات وہ کمپلیٹ اسموک اسکرین میری نظر میں. امریکہ جسٹ یوزڈ اٹ ایز اے اسموک اسکرین جب تک کہ ان کی تیاری مکمل نہیں ہو گئی جنگ مسلط کرنے کی. سو دیکھیں اب میڈیشن کون آگے آئے گا. دیکھیں جو بھی آئے گا وہ اس کی نظر اس پہ بھی ہوگی کہ عمان کا کیا حشر کیا انہوں نے نہیں بلکہ امریکہ نے. تو آئی ڈونٹ نو، مجھے اس وقت کوئی بھی نہیں نظر آ رہا ہو اسٹیپ فارورڈ، مگر کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جنگ رکنی پڑے گی، کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کسی قسم کا ڈائلاگ ہونا پڑے گا. لیکن امریکہ کا یا صدر ٹرمپ کا یہ جو اسمپشن ہے کہ ہم بس ایران کو سرنڈر کروائیں گے، سارا مسئلہ تو وہاں ہے نا. تو اس سے پتہ نہیں کس طرح سے نجات حاصل ہو سکتی ہے اس مائنڈ سیٹ سے. آپ نے ڈائلاگ کی بات کی ہے اور آپ کی بات سے یہی لگ رہا ہے کہ آپ بقول آپ کے کہ امریکہ مذاکرات کو ایک اسموک اسکرین کے طور پر استعمال کر رہا ہے. تو کیا اس کے باوجود مسئلے کا حل پھر بھی مذاکرات سے ہی نہیں نکلے گا؟ دیکھیں ہر مسئلے کا حل تو سفارتی ہوتا ہے نا. اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اگر آپ کو پرامن حل چاہیے تو پھر تو یو ہیو ٹو فالو دا پاتھ آف نیگوسیشنس. مگر جیسے میں نے پہلے عرض کیا، پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی سنگین نہیں ہے، وہ سیریس نہیں ہے اور وہ چاہتی ہے، نیگوسیشن سرنڈر نہیں ہوتا نا، نیگوسیشن میں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. تو عمان کے فارن منسٹر کے مطابق تو ایران نے بہت ہی سگنیفیکنٹ کنسیشنز دیے تھے، فلیکسیبلٹی دکھائی، اس کے باوجود امریکہ نے حملہ کر دیا. تو اس سے کیا ہم کنکلوڈ کریں، کیا نتیجہ نکالیں اس سے؟ نتیجہ تو پھر یہی نکلتا ہے کہ امریکہ کا یا ٹرمپ کا مائی وے اور دا ہائی وے والا اپروچ ہے. تو یہ تو نہیں چلے گا. اور ملک کوئی لائن اپ تو نہیں ہو رہے کہ سرنڈر کرنے کے لیے امریکہ کو. اور امریکہ کو بھی اپنے لمٹس میں رہنا چاہیے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، امریکہ کے اندر سے بہت آوازیں اٹھ رہی، کانگریس کے اندر سے ڈیموکریٹک ممبرز جو ہیں کانگریس کے، وہ پوچھ رہے ہیں جی یہ کیوں جنگ کی ہے آپ نے، کس مقصد سے کی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. تو آئی تھنک صدر ٹرمپ از گوئنگ ٹو فیس اے لاٹ آف پرابلمز بوتھ ایٹ ہوم اینڈ ابراڈ. صحیح. آپ جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں کہ جب بھی مذاکرات ہوئے تو کیا آپ کو ایران ان مذاکرات میں ایک پوزیشن آف اتھارٹی کے تحت شریک ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں ٹاکس تو کسی ایسی ایک فریق کے کنڈیشنز پہ یا اس کے ٹرمز کے مطابق نہیں ہوتے، پھر وہ ٹاکس ہی نہ ہوئی نا. ٹاکس تو ہوتی ہیں جس میں کہ دو فریق جو ہیں وہ کامن گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. لیکن ابھی آئی تھنک اس وقت جنگ تو چل رہی ہے، تو ابھی تو بہت قبل از وقت ہے یہ ڈسکس کرنا کہ نیگوسیشن شروع ہوں گی، پھر اس میں کیا ہوگا. جو ہو چکا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، which is not the failure of talks, but America negotiating in bad faith.